بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے محمد عرفان اشرف کہتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور میں نے میڈم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کچھ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر کہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کر سکوں۔ میرے استاد محترم اپنے استاد کے پاس ایک دفعہ گئے، اور جب ان کے پاس پہنچے تو استاد جی نے، جو میرے استاد محترم کے استاد جی تھے، انہوں نے سوال پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑے علم والے بندے ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا۔ تو استاد جی کے استاد نے پوچھا کہ کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا بس ویسے ہی۔ تو استاد جی نے کہا کہ ویسے کیسے ہی؟ اکثر ہوتا ہے نا، ہم گھر میں آئے تو کدھر تھے؟ ادھر ہی تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بس کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی استاد جی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان عالم کے پاس گیا تھا۔ تو استاد جی کے استاد جی نے پوچھا کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا بس ویسے ہی گیا تھا۔ پھر انہوں نے غصے سے پوچھا، تو استاد جی نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا تھا اس لیے کہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا مطلب پوچھنے گیا تھا۔ تو بڑے استاد جی نے کہا ہاں اب بات ہوئی نا، کسی کے پاس اگر جائیں تو دو ہی وجہ سے جاتے ہیں، یا کچھ سیکھنے جاتے ہیں یا کچھ سکھانے جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں، یا تو آپ سے کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ اور استاد محترم فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ صرف دو ہی قسم کا ریلیشن شپ رکھنا، ایک سیکھنے کا ریلیشن شپ یا سکھانے کا ریلیشن شپ۔ اگر تم ڈاکٹر ہو تو مریض کا علاج کرو، لیکن اگر تم ڈاکٹر نہیں ہو تو مریض بن کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اگر تم عالم ہو تو لوگوں کو بتاؤ بھائی یہ علم ہے، لیکن اگر تم عالم نہیں ہو تو پھر کسی سے پوچھ لو۔ تو آج میرا آپ کے پاس آنے کا یہی مقصد ہے کہ کچھ باتیں جو مجھے آپ سے تھوڑا پہلے پتہ لگی ہیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس کچھ باتیں موجود ہیں تو آپ مجھے بتا دینا۔ تو یہ ٹو وے ٹریفک ہوگی، میں آپ سے کچھ سیکھوں گا، آپ مجھ سے کچھ سیکھ لینا۔ دوسری بات بہت امپورٹنٹ، ہمارا لیکچر 2 حصوں پر ہوگا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ پہلے حصے میں ہی باتیں کرتا جاؤں گا، آپ غور سے سن لینا، پوائنٹس کو نوٹ کر لینا۔ دوسرے حصے میں Q&A ہوگا، کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا۔ اس لیکچر میں یا کوئی اور چیز، if you want to inquire something you can ask any type of question, any ambiguity which are in your mind، جو آپ کے ذہن میں ہے آپ مجھ سے وہ بات پوچھ لینا۔ اوکے کلیئر؟ یس سر۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک پینٹنگ بہت مشہور ہوئی تھی، ایک لڑکی کی، بڑی خوبصورت لڑکی کی پینٹنگ بڑی مشہور ہوئی تھی۔ میرے پاس اپنے موبائل میں موجود ہے، موبائل چونکہ ریکارڈنگ پہ لگا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کیا آپ میں سے ایک لڑکی کی پینٹنگ بڑی مشہور ہوئی تھی؟ وہ کون سی پینٹنگ؟ اوکے، مونا لیزا کی پینٹنگ بڑی مشہور ہوئی۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ مونا لیزا کی پینٹنگ کس نے بنائی تھی؟ کس نے؟ ڈوینچی۔ اس بندے کا نام، جس بندے نے یہ پینٹنگ بنائی تھی اس کا نام تھا لینارڈو ڈوینچی۔ کیا نام تھا بلا اس کا؟ لینارڈو ڈوینچی جو تھا ایک بہت بڑا مصور تھا، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کے جسٹ فار یور نالج بتاؤں کہ لینارڈو ڈوینچی ایک بہت بڑا مصور تھا، ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا، ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، ایک بہت بڑا کیمسٹری دان تھا، ایک بہت بڑا فزکس کا ماسٹر تھا، ایک بہت بڑا آرکیٹیکچر تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک ہاتھ سے گٹار بجا سکتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ پیانو بجا سکتا تھا۔ اس کے ایک کمرے میں میوزیکل انسٹرومنٹ پڑے ہوتے تھے، وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو بڑے زبردست طریقے سے بجاتا۔
دوسرے کمرے میں اٹھ کر جاتا، اس کمرے میں ایک لیبارٹری تھی، اس لیبارٹری میں بیٹھ کر وہ تجربات کرتا تھا، وہ سائنس اینڈ سائیکالوجی کے ڈفرینٹ موضوعات پر ریسرچ کرتا۔ ایک اور کمرے میں جاتا، اس کے پاس ٹیلیسکوپ تھی، ایک ایسی ٹیلیسکوپ جو دور کے ستاروں سیاروں کو بھی اپنے قریب لا کر ریسرچ کرنے میں اس کی مدد دے۔ تو لیونارڈو ڈاونچی ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کے پاس دنیا جہان کا علم موجود تھا۔ میرا لیونارڈو ڈاونچی اور مونا لیزا کو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ جو لیونارڈو تھا، جس کو ہم دنیا ڈاونچی کے نام سے جانتی ہے، اتنا عظیم برین تھا، اس کے پاس اتنا نالج تھا، اس نے اپنے دماغ کا بہت خوبصورت استعمال کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیونارڈو ڈاونچی اور سپرمین اور بہت سارے اور لوگ، یو کین نیم دا پرسنز، اور جس میں بل گیٹس شامل ہے، جس میں اسٹیو جاب شامل ہے، اور بے شمار مارک زکربرگ شامل ہے، بے شمار اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مائنڈ کو استعمال کیا اور دنیا میں انہوں نے دنیا میں ایک امپیکٹ کریٹ کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے مائنڈ کہاں پہ ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی وی کین ناٹ؟ اور وہ انہوں نے ایسا کیوں کر لیا؟ ان کے پاس کیا ایسا جادو کا چراغ تھا یا جادو کی چھڑی تھی؟ انہوں نے تو یہ کر لیا لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تھنک لائک ڈاونچی۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھنک لائک جینیس۔ ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس پرسن، اور ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس سے بھی اوپر کی ایک بلا ہوتی ہے جس کو ہم جینیس کہتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہوگا، جو ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے، وہ ہے تھنک لائک ڈاونچی، تھنک لائک اے جینیس۔ ایک جینیس کیسے بنتا ہے؟ بس اس کے لیے تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دوں گا کہ ایک بہت بڑا ایک جو رائٹر ہے، وہ رائٹر یہ لکھتا ہے کہ یہ جو اس کو دو لوگ بڑے پسند تھے، ایک تھا سپرمین اور ایک تھا ڈاونچی۔ سپرمین وہ آئرن مین تھا، وہ دنیا میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور یہ خواب اور خیال کی کہانی تھی کہ دنیا میں ایک سپرمین ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ریئل ورلڈ میں ایک ایسا بندہ موجود تھا جو سپرمین کی ہی طرح تھا۔ وہ کون تھا؟ ڈاونچی۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ وہ مصور تھا، وہ فزکس کا ماسٹر تھا، وہ آرکیٹیکچر تھا، وہ میتھمیٹیشین تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ میوزیشین تھا، اس نے ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن ایجاد بنایا تھا، اس نے پہلی دفعہ ٹینک کا ڈیزائن اسی بندے نے بنایا تھا، اور وہ اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا، دوسرے میں جا کر فزکس، میتھمیٹکس اور کیمسٹری پر ریسرچ کرتا، تیسرے کمرے میں پہنچتا تو دنیا کے ستاروں سیاروں کی چال کو جاننے کی کوشش کرتا۔ اتنا عظیم برین۔ تو وہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بننا چاہتے ہیں ڈاونچی کی طرح، تو تھوڑے سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ بیکاز ہم کیوں بن سکتے ہیں؟ میں آپ کو قرآنک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے مٹی کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کوہ طور پہاڑ کی قسم، اور مجھے مکے عزت والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا۔ یہ جو انسان ہے، یہ جو آپ ہیں، یہ جو میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بہترین نہیں ہو، مسٹر اے بہترین ہے، مسٹر بی بہترین نہیں ہے، مسٹر زی بہترین نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان اللہ کریم نے بیسٹ کمپوننٹ میں خدا نے، گاڈ نے ان کو کریٹ کیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے جو دنیا میں کچھ بھی
امپیکٹ کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں، اس کائنات کا راز انسان۔ تو وہ جو رائٹر ہے، رائٹر کی کتاب کا نام کیا ہے بلا؟ تھنک لائک ڈا ونچی۔ آپ اس کو یوں کہہ لیں، تھنک لائک اے جینیس۔ ایک جینیس کیسے سوچتا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، کیوروسٹی۔ کیوروسٹی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تجسس۔ آپ یقین مانیں، انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے اندر حس بیدار ہوتی ہے وہ کیوریس ہوتا ہے، وہ تجسس کرتا ہے۔ ذرا سا چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ذرا سا وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ماں اسے بتاتی ہے یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ ماما ہے، یہ پاپا ہے۔ تو وہ اتنا کیوریس ہوتا ہے، اتنا تجسس کرتا ہے۔ یقین کریں، نالج حاصل کرنے کا، جینیس بننے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ تجسس کریں۔ اچھا، تجسس یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے پر گھات لگا کر بیٹھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے یا کر رہا ہے، یہ تجسس نہیں کرنا ہے، اس تجسس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ نے اس کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے آپ نے تجسس کرنا ہے۔ اور تجسس کرنے کی میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں، یہ 3 اسٹیپ ٹیکنیک ہے۔ ان سٹیپس کو if you want to write down these 3 steps you can۔ اس میں سب سے پہلے ask questions۔ آپ کے اندر اس عمر میں بھی جس میں آپ اس وقت ہیں، آپ اپنے اندر تجسس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آسک کوشچن۔ اچھا، کوشچن آپ نے کس سے کرنے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آسک کا مطلب پتہ ہے؟ آسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ASK۔ آسک کا مطلب ہوتا ہے A for ask، S for seek، K for knowledge۔ آسک کی ایپسٹمولوجی یہ ہے کہ آسک کی کیمسٹری یہ ہے، آسک کا مطلب یہ ہے کہ آسک ٹو سیک نالج۔ آپ نے پوچھنا کیوں ہے بلا؟ کیوں پوچھنا ہے؟ کیوں سوال کرنا ہے؟ نالج حاصل کرنے کے لیے۔ آپ آسک ٹو سیک نالج۔ آپ سوال کس سے پوچھیں؟ سوال سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ میرا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں جس کرۂ ارض پر رہتا ہوں یا رہتی ہوں وہ کیا ہے؟ اس کا ہم سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اور یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کو فلسفر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ میں کس کرۂ ارض پر رہتا ہوں؟ اور میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ مجھے بھیجے جانے کا مقصد کیوں ہے؟ جب آپ یہ باتیں جان لیں، یقین مانیں، آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں کون ہوں؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھیجے جانے کا مقصد قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ There are so many other answers، وہ آپ کو اپنے آپ سے مل جائے۔ دوسرا، آپ سوال پوچھیں اپنے استاد سے۔ کسی ایک کو اپنا استاد ضرور مان لیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں جو مینوں پتا ہے کسی اور نوں نہیں پتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ کوئی ایک ایسا ضرور رکھ لیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس کو پتا ہے۔ آپ اس کو اپنا گائیڈ، راہبر، رہنما، استاد، مربی، مرشد، جو بھی ماننا ہے مان لیں، اس سے اب سوال پوچھا کریں۔ جب وہ سوال آپ کو ان کے سوالوں کے جواب، تو پہلا سوال کریں اپنے آپ سے، دوسرا سوال کریں اپنے استاد سے، تیسرا سوال کریں اپنی سوسائٹی سے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ تیسرا سوال یہ کریں اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے۔ چوتھا سوال کریں نیچر سے۔ آپ کبھی یقین مانیں رات کو چھت پر آسمان کے ساتھ باتیں کریں، خاموشی کی زبان میں آپ تاروں کے ساتھ باتیں کریں۔ پہلے تو یہ لگے گا یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، لیکن یقین مانیں یہ پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں۔ اس سے آپ کو بہت سارا نالج ملے گا، آپ کو کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی،
تو رینالڈو ڈاونچی کے اوپر جو کتاب لکھی تھنک لائک ڈاونچی، اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تجسس کریں، کیوروسٹی کریں. کیوروسٹی سے آپ پہلے آسک کوشچن. دوسرے نمبر پر آپ آبزرویشن کو ڈیولپ کریں، اپنی آبزرویشن کو. آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ. آپ اپنے مشاہدے کو تیز کریں. اور تیسرا یہ ہے، جو آپ نے سوال پوچھا، جو آپ نے آبزرویشن کی، اس سوال کو، اس آبزرویشن کو کسی جگہ پر لکھ لیں. لازمی اس کا جرنل مینٹین کریں. جب آپ اس کا جرنل مینٹین کریں گے، جو آپ نے مجھ سے، جیسے ابھی میں جو بول رہا ہوں آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیں، پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیں، پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیں، تو آپ کی کیوروسٹی کی جو مشق ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو. از اٹ کلیئر؟ اوکے. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو تھنک لائک ڈاونچی کتاب میں ذکر ہے وہ ہے ڈیمانسٹریشن. ڈیمانسٹریشن یہ ہے کہ آپ سارے لوگ استاد ہوں. آپ اکثر کرتے یہ ہو کہ آپ بچوں کو چیزیں ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فزکس کا ایک قانون بیان کرتے ہو بچوں کو کہ میں کوئی چیز یہاں سے چھوڑ دوں تو وہ زمین پر آئے گی. آپ نے بچوں کو بتا دیا. پھر آپ ایک کام یہ کرتے ہو کہ آپ اپنے ہاتھ میں مارکر پکڑ لیتے ہو اور اس مارکر کو چھوڑ دیتے ہو. اور جب چھوڑتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مارکر خود ہی زمین پر گر جاتا ہے. آپ جو چیز وہاں پر بیان کر رہے ہوتے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کر لوگوں کو بتاتے ہو. تو تھنک لائک ڈاونچی کتاب کا دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ بننا چاہتے ہو جینیس، تو پہلے تو اپنے اندر کیوروسٹی ڈیولپ کریں. پھر جو نالج آپ کو مل جائے اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں، اس کو پریکٹیکل کریں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. جو مجھ سے سنا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں جا کر کسی کو بیان کر دیں گے تو آپ کا وہ سبق پکا ہو جائے گا. تو اس سے بندے جینیس ہوتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، بڑا، کبھی آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ اوکے. گلاب کے پھول کی کتنی پتیاں ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں گنی. نہیں، انلمیٹڈ نہیں ہوتی، کاؤنٹیبل ہوتی ہیں. یو کین کاؤنٹ. آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے گنی نہیں. آپ نے اس کی خوشبو کو، رینالڈو ڈاونچی کی تھنک لائک ڈاونچی اور تھنک لائک اے جینیس. جینیس لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ گلاب کا پھول اگر دیکھیں تو اس کی پتیوں کو آبزرو کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ آپ کی آبزرویشن تیز ہو. پھر وہ جو پتیاں ہوتی ہیں اس پتی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور اس پتی کی خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کے بیج سے آنے والی دنوں میں کتنے مزید پھول پیدا کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس پھول سے کون سی دوائی بن سکتی ہے، کون سا عطر بن سکتا ہے، کون سی خوشبو بن سکتی ہے، کون سا کمپوننٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی میرے سامنے یہ پانی کی بوتل پڑی ہے، میں آپ سے پوچھوں اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہو پانی ہے. لیکن وہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، اس پانی کے اندر ہائیڈروجن کے کتنے، آکسیجن کے کتنے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بنتا ہے نا. پھر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اکٹھا کرنے سے پانی بنے گا، اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے کیا کام کیا جاتا ہے؟ یہ رینالڈو ڈاونچی اپنی لیبارٹری میں پریکٹس کیا کرتے تھے. تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اوپر سے. اگر میں اس روم میں کون ٹیچر پڑھاتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اس روم میں کتنی کرسیاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں سر نہیں پتا. کتنے بینچ ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنے کارڈز لگے ہوئے ہیں، کتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں. تو یہ آبزرویشن جو ہے یہ جینیس لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ جینیس لوگ چیز کو اوپر سے نہیں دیکھتے، وہ درخت کو دیکھتے ہیں. تو درخت کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جتنے بیج ہیں، جتنے پتے ہیں، ان پتوں سے کتنے درخت مزید پیدا ہو سکتے ہیں، ان پتوں سے کتنی جڑی بوٹیاں بن سکتی ہیں، ان پتوں سے کتنی دوائیاں کریٹ کی جا سکتی ہیں، یہ سارا کچھ صلاحیت کن کے پاس ہوتی ہے؟
जीनियस लोगों के पास. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना. तो कौन से 3 पॉइंट है? नंबर 1 क्यूरोसिटी, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेशन, और नंबर 3 इस ऑब्जर्वेशन. इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं. ये माइंडफुलनेस है, आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं. ओके. अच्छा, मैं आपसे एक काम कहता हूं. मैं कहता हूं यार, इंसान जिसने एक शख्स को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया. तो इंसान का कत्ल ठीक नहीं है. इज इट क्लियर? ओके. और अगर मैं ये कहूं कि दहशतगर्द पकड़ा गया, उसको फांसी लग जानी चाहिए. अच्छा, मैं एक तरफ कह रहा हूं कि बंदा मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं नहीं, इसको मार दो. तो आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि बंदा, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैराडॉक्स. पैराडॉक्स ये होता है कि एक ही वक्त में कोई चीज आपको सही लग रही होती है, एट द सेम टाइम वही चीज सही नहीं होती. देखिए, मैं जहां से चीज को देख रहा हूं वो आप किसी और तरह से नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जिस तरफ से देख रहे हैं मैं आपको किसी और तरह से नजर आ रहा हूं. तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज मेरे लिए सही है तो आपके लिए गलत है. ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मेरे लिए भी ठीक हो और आपके लिए भी ठीक हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे लिए भी गलत हो और आपके लिए भी गलत हो. तो ये जो जीनियस लोग होते हैं, ये पैराडॉक्सिस सिचुएशन में फैसला साजी करने की सलाहियत रखते हैं. बात समझ आई मैंने क्या कहा? मेरे कहने का ये मकसद है कि ये चीजों को सतही तौर पर नहीं देखते, ये चीजों को बड़ा बुलंद होकर देखते हैं. इनके सामने पूरी पिक्चर होती है. मैं आपको यहां से देख रहा हूं, आप कुछ लोग नजर आ रहे हो, कुछ नहीं. लेकिन अगर मैं यहां से ऊपर छत से जाकर देखूं और ये ऊपर छत ना हो, तो फिर मैं पूरा व्यू बेहतर तरीके से देख सकता हूं. तो पैराडॉक्सिस में फैसला साजी करने की सलाहियत होती है. ओके, थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, घबराना नहीं आपने. मुझे ये बताएं कि इंसान का ये जो दिमाग है, आप में से साइकोलॉजी किस किस ने पढ़ी हुई है कोई मैडम यहाँ पे? ओके, ये बताएं कि इंसान का दिमाग में एक ऐसा पोर्शन होता है जो लॉजिकल और साइंस को समझने की सलाहियत रखता है, और एक पोर्शन होता है जो आर्ट्स को समझने की सलाहियत रखता है. इंसान का ये जो दिमाग है ना, साइकोलॉजी और साइंस ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया. एक हिस्सा जो इसका जो लेफ्ट ब्रेन है, वो मैथमेटिकल, लॉजिक्स और साइंस को समझने की सलाहियत रखता है. आपने देखा होगा कुछ लोग साइंस में बड़े अच्छे होते हैं, लॉजिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे होते हैं. क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग का लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं. वो आर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो उर्दू इंग्लिश में बड़ी अच्छी तकरीरें कर सकते हैं, वो लीडरशिप में बड़ा अच्छा चल सकते हैं. वो अपने दिमाग का राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, होता यही है कि हम में से अक्सर लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये जो जीनियस लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये दोनों में ऐसी केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब का. स्टीव जॉब कौन है? स्टीव जॉब जिसने आईफोन डेवलप किया. आईफोन में साइंटिफिकली उसने वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, iOS टेक्नोलॉजी से एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी जब उसने डेवलप कर दी, उसके बाद उसने इसका इंटरफेस बड़ा जबरदस्त बनाया, इसका डिजाइन बड़ा जबरदस्त. और डिजाइन बनाने की सलाहियत कौन करते हैं? जो अपने दिमाग का राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, जो आर्टिस्टिक ब्रेन होता है. और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वो कौन सा ब्रेन होता है? वो जो लेफ्ट ब्रेन होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं. तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो जीनियस लोग होते हैं वो अपना राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 क्यूरोसिटी, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेशन, नंबर 3 माइंडफुलनेस, नंबर 4 पैराडॉक्स, एंड नंबर 5
وہ لیفٹ اینڈ رائٹ برین دونوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ سائنس اینڈ آرٹ دونوں میں ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, ایک بندہ وہ پینٹنگ بناتا ہے اور مونالیزا بنتی ہے, اور دنیا کی شاہکار پینٹنگ جب سے بنی ہے اب تک سب سے زیادہ بکی جانے والی پینٹنگ مونالیزا. اور وہ بندہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے, وہاں پر وہ کیمسٹری اور فزکس پر ریسرچ کرتا ہے. تیسرے کمرے میں جاتا ہے, وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات کے رازوں کو دریافت کرتا ہے. اٹس مین کہ وہ اپنے مائنڈ, دماغ کے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں برینز کو استعمال کرنے کی. تو آپ اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی یہ دونوں رائٹ لیفٹ برین دونوں کو استعمال, کچھ پریکٹسز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے, ان کا مائنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جتنا ان کا مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی ہی ان کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ نے اکثر جینیس بندے کا یا انٹیلیجنٹ بندے کا اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کے ذہن میں پتہ کیا آئے گا؟ ایک ایسا شخص جس کو موٹی سی اینک لگی ہوئی ہے, جو کرسی پر ٹلا سا بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ساری عمر کتابوں کے ساتھ کھیلتا ہے, وہ جینیس ہے. حالانکہ سائنس اینڈ سائیکالوجی یہ کہتی ہے وہ جینیس نہیں ہے. تو جینیس کون ہے؟ کہ جس کا مائنڈ اسٹرانگ ہے, اور مائنڈ اسی بندے کا اسٹرانگ ہوتا ہے جس کی باڈی اسٹرانگ ہو. باڈی اسٹرانگ کرنے کے لیے دیر آر سو مینی بکس. آپ میریکل مارننگ پڑھیں, 5 AM کلب پڑھیں, تو ان کتابوں میں آپ کو ذکر ملے گا کہ آپ اپنے مائنڈ اینڈ باڈی کے درمیان کمپیٹیبلٹی کیسے کر سکتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے کولیبوریشن کیسے کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا مائنڈ بھی بہتر چلے. اس لیے ایکسرسائز کرنے کا آپ کو کہا گیا ہے. روزانہ واک کیا کریں, کم از کم 20 منٹ لازمی واک کریں, تاکہ آپ کا ہارٹ بیٹ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو اور آپ جینیس ہو سکیں. لاسٹ پوائنٹ, بس ایک لا ہے, اس لا کو ہم کہتے ہیں لا آف یونیک وننس. کیا میں نے بولا؟ لا آف یونیک وننس, لا آف ڈیوائن وننس, لا آف یونیک ون. یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی. ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہے اس کائنات کی ایک چیز. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کانسیپٹ ہے, آپ گوگل کیجئے گا, اس کا نام ہے بٹر فلائی ایفیکٹ. بٹر فلائی ایفیکٹ یہ ہے کہ ایک میتھمیٹیشین ایک جگہ پر لیکچر دے رہا تھا, تو اس نے یہ کہا کہ اگر برازیل میں ایک تتلی اپنے پر پھڑ پھڑائے تو ٹیکساس کے سمندر میں طوفان آ سکتا ہے. برازیل کہاں, ٹیکساس امریکہ میں کہاں, اتنی دور کا فاصلہ, اور وہاں پر طوفان کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی میں پاکستان میں رہتا ہوں اور ایک آدمی, اس کا نام جان ہے, اور وہ امریکہ کے کسی شہر میں رہتا ہے, تو میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ پاکستان میں ہیں, ہم دنیا میں ہیں, اور ہم مریخ کی کسی مخلوق کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ قانون ہے, قانون فطرت ہے, لا آف نیچر ہے. اللہ نے بنایا ہے لا آف یونیک وننس. کن فیکون, ہر چیز ہو گئی. ہر چیز کا ہر چیز کے ساتھ تعلق ہے. یہ پانی کی بوتل ہے, یہ یہاں پڑی ہے, آپ وہاں ہیں, آپ کا اس پانی کی بوتل کے ساتھ بھی کنیکشن ڈیولپ ہے. تو یہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کو ڈیولپ بھی, چونکہ ڈیولپ تو آلریڈی ہے, اللہ نے ڈیولپ کیا ہے, گاڈ نے ڈیولپ کیا ہے, ڈیوائن اینڈ یونیک پاور نے اس کو ڈیولپ کیا ہے, تو اس کنیکشن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چلے اس کی آپ کو ایک ایسی مثال دے دیتا ہوں جو آپ کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں نا, آپ اگر چاہیں تو پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ میں کسی بھی بندے سے فیس بک یا کسی اور میڈیم کے ذریعے کیا آپ کنیکٹ ہو پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مسٹر اے سے بھی ہو پاتے ہیں, مسٹر بی سے بھی, مس سی سے بھی, کسی سے بھی آپ کنیکٹ ہو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
تو اگر انسان یہ بنا سکتا ہے تو اللہ نے جو لا آف ڈیوائن وننس اینڈ لا آف یونیک وننس بنایا ہے تو اس نے یہ تخلیق کیا ہے. تو یہ جینیس لوگ ہیں, انہوں نے اس کو ایک شکل دے دیا ہے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جینیس لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, وہ لا آف یونیک وننس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. These are some of the points which are written in the books Think Like Da Vinci. یہ وہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو یو کین آسک اینی ٹائپ آف کوشچن. ایک دفعہ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. نمبر 1 پہ کیوروسٹی ہے, نمبر 2 پہ ڈیمانسٹریشن ہے, نمبر 3 پہ مائنڈ فلنس ہے, اس کو ہم سینسیشن بھی کہتے ہیں, نمبر 4 پہ کمفرٹیبل ود پیراڈاکسز ہے, مائنڈ آپ 5ویں نمبر پر لیفٹ اینڈ رائٹ برین کے درمیان آپ یہاں آپ اس کو آرٹ اینڈ سائنس کہہ سکتے ہیں. آرٹ اینڈ سائنس میں کولیبوریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے, آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایز ویل ایز یو مسٹ ہیو اے اسٹرانگ باڈی. تو اسٹرانگ باڈی ہوگی تبھی تو آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا. اور اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا ہر چیز کے ساتھ کنیکشن ہے. میری طرف سے بس اتنا ہی. زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. If you want to ask any question, you are most welcome. Please اس کو بند کر دیں.